السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل درخشاں کی دنیا۔ کیسے ہیں میرے پیارے ویورس؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں مگن ہوں گے اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج بہت بڑی شب ہے تو سب عبادت بھی کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے اور جس نے جو بھی کچھ کیا ہے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے۔ تو یہ بن رہی ہے چکن کڑھائی جو میں نے کل رات میں بنائی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں آج مدر ڈے ہے، تو مجھ سمیت تمام ماؤں کو مدر ڈے مبارک ہو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدر ڈے منانے کے جو ہے یہ دن دکھاتا رہے۔ اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کسی دن کو ایک اسپیشل ڈے بنا کر بچے یا ماں باپ ایک دوسرے کو وش کریں، خوش کریں ایک دوسرے کو کہ آج آپ کا دن ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی برائی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال سب کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ میں مدر ڈے پہلے بہت شوق سے مناتے تھے، میرے بچے بھی اور میں بھی، لیکن جب سے میری والدہ کا انتقال ایکچولی مدر ڈے سے ایک دن پہلے ہی ہوا تھا، اور مدر ڈے والے دن ان کا سویم تھا، تو جب سے مجھے ان کی بہت زیادہ آج کے دن یاد آتی ہے۔ اور ویسے تو یاد ان کی خیر ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر لمحہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا سے چلے جائے ہیں کیونکہ ہم ان کے وجود کا حصہ ہیں، لیکن ہم یہاں ہیں تو سمجھنے وہ بھی یہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسے ہی صبح اٹھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ انہیں اس وقت اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور انسان پیچھے اپنے اولاد اسی لیے چھوڑ کر جاتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے لیے یہاں سے ایسے ہدیات بھیجیں جس سے ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں۔ تو میں ہر اولاد کو کہوں گی، مجھ سمیت اپنے بچوں کو بھی کہوں گی اور سب کے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ ضرور پیغام دوں گی کہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھولنا نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت ضرور کرتے رہنا۔ یہ تحائف جو ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ماں باپ تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں بچے نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور آپ کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کو کبھی نہیں روکنا، اور ہمیشہ بچوں آگے چل کے جن کے بھی ماں باپ نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے روز دعائیں مغفرت کریں، یہ ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور جو ان کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ یہاں ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس دنیا میں، تو اچھے اچھے کام کریں۔ اب یہ جو میں کڑھائی بنا رہی ہوں، یہ جو میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے، یا جو بھی کام میں کرتی ہوں، ان لوگوں سے ملتی ہوں، بات چیت کرتی ہوں، یہ سب میرے والدین کی تربیت ہے، اور جن والدین کی اچھی تربیت ہوتی ہے تو ان کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو بس سب کا خیال رکھیں اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں۔ کہتے ہیں نا، اچھا کھائیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں۔ تو جتنا اچھا آپ سب کے لیے سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا سوچے گا۔ میری بس کڑھائی بھی بنتی جا رہی ہے، بہت مزیدار کڑھائی بنی تھی، اور سب جانتے ہیں میری فیملی کے جو لوگ ہیں کہ میری امی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اور وہ بہت مزیدار کھانے بناتی تھی۔ اور میری مامیاں کہتی ہیں کہ ہمیں ہماری نند نے یعنی میری والدہ نے کھانا بنانا سکھایا۔ اور میری ایک مامی ہیں، بڑی والی مامی، میں کسی دن ان کے ساتھ ایک بلاگ بناؤں گی، اور وہ میرے بلاگ بہت شوق سے دیکھتی ہیں میری بڑی مامی۔ تو میں ان کو تھینک یو بھی کہوں گی، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ مجھے سب کچھ میری نند نے سکھایا، مجھے کچھ نہیں آتا تھا جب میری شادی ہوئی ہے۔ اور پہلے آپ کو پتہ ہے کم عمری میں شادی ہو جایا کرتی تھی، تو ظاہر لڑکیوں کو اتنا کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ جا کے سسرال میں ہی سیکھتی تھی۔ تو سسرال میں میری امی نے ان کی بہت ہیلپ کی، وہ کہتی ہیں، اور مجھے ہر چیز، کھانا بنانا، کپڑے کٹنگ کرنا، سلائی کرنا، اور یہ سب چیزیں پہلے ہوتی تھیں، اور مجھے بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھی سلائی وغیرہ کرنی آتی ہے، میری امی نے مجھے بھی سکھایا ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اب دور بدل گیا ہے، اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی اگر کبھی میرا دل چاہتا ہے تو میں اپنے کپڑے اسٹچ کر سکتی ہوں، یا بچوں کے کر سکتی ہوں۔ اور میرا شوق ابھی تھوڑا کم اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ یار میری مشین، میں نے روف ٹیرس پہ ایک چھوٹا سا اپنا اسٹور روم بنایا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے کسی نے اٹھا لی تھی، اور پھر وہ مشین میں دوبارہ میں نے لی نہیں۔ لیکن اب کیونکہ میری بیٹی کر رہی ہیں فیشن ڈیزائننگ، تو ان کو ضرورت ہے مشین کی، تو ابھی ہم نے 1-2 ماہ پہلے بڑی زبردستی آٹومیٹک مشین پرچیز کی ہے، اور اب عید کے بعد میں ہانیہ کے لیے دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے کپڑے بناؤں گی، اور بھی چیزیں بناؤں گی، تو وہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔
تو 10-12 دن سے میرا جو ہے ڈاکٹر نے بالکل نیچے اوپر ہونا بند کر دیا تھا. 10 دن سے میں نیچے بالکل نہیں اتری تھی. مے بھی 12واں دن تھا آج. تو آج میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ چلو کہیں چل کے تھوڑا ڈنر وغیرہ کرتے، نکلو باہر گھر سے. پھر میں نیچے آئی تو میں نے دیکھا ہماری مسجد جو ہے ہمارے اپارٹمنٹ کی وہ سجی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آج 27ویں شب تھی تو تراویح جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو ہمارے ہر سال ہماری مسجد میں تراویح ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ہے. تو جب ہم نیچے پہنچے تو ہمیں بھی حصہ ملا، اور بس پھر ہم لوگ باہر نکل گئے. باہر بہت ہی ویرانی ہے، تمام شاپس بند ہیں، ایون کھانے پینے تک کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلوز کی ہوئی ہیں. آپ صرف ٹیک اوے کر سکتے ہیں، یا زیادہ تر جو ہے وہ آرڈر پہ منگوا سکتے ہیں. تو ہم لوگ کافی دیر تک گھومتے رہے. پہلے اپنے ایریا سے ہم لوگ ایئرپورٹ کی سائڈ پر گئے کہ شاید وہاں کچھ کھلا ہوا ہوگا. تو اس طرف بھی کچھ نہیں کھلا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ایریا سے ایئرپورٹ کافی قریب ہے اور ہمارا بہت جانا آنا ہوتا ہے. تو اس طرف ہم چلے جاتے ہیں، اور وہاں کافی ریسٹورنٹ وغیرہ اب جو ہیں ایئرپورٹ کے سامنے کا جو ایریا ہے جس سے کہتے ہیں، مجھے یار اس سوسائٹی کا نام یاد نہیں رہتا، تو وہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں بن گئی ہیں اور کافی ریسٹورنٹس وغیرہ کھل گئے ہیں. تو ہم نے سوچا شاید اس طرف کچھ اوپن ہو، تو ہم بس ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے. اور کافی کچھ ڈھونڈنے کے بعد بھی ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا، اور ٹیک اوے تھا، صرف ایک دن سوئے کھلا ہوا تھا. تو پھر وہ بچیوں نے منع کر دیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ شارع فیصل پر واپس آ گئے ایئرپورٹ سے نکل کر. تو ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا لیا جائے کیا لیا جائے، اور بس اس طرح سے گھومتے پھرتے پھر ہم لوگ چاپ فوک بچوں نے کہا کہ وہ لے لیتے ہیں. تو پھر ہم لوگ سندھی مسلم کی سائٹ پر ٹرن ہو گئے، اور وہاں سے ہیبٹ کے بالکل سامنے جو ہے چاپ فوک ہے. تو وہاں سے ان لوگوں نے ٹیک اوے کیا. کیا کیا ٹیک اوے یہ تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ بچوں کے ہی کھانے ہیں اور یہ لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم لوگ ابھی ایئرپورٹ کی طرف سے گزر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا تھا. تو بس میں نے ویڈیو بنا لی، اور اس طرح گھومتے پھرتے خیر ہم لوگوں نے کھانا وانا لے لیا. لیکن بس ہسبینڈ ڈھونڈ رہے تھے کہ کچھ اور لینا ہے، کچھ اور کھانا ہے. اس طرح کرتے 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 ہم لوگ بہادرآباد کی سائڈ پہنچ گئے، اور وہاں ہم نے ڈوسا انجوائے کیا، اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے. اور میں پھر آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گی کہ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، واچ کریں. جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی جلدی میں پھر قرآن دازی کروں گی. اور آج کل بہت ہی کم ویوز آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو شاید عیدی نہیں چاہیے. تو پلیز آپ لوگ ویوز بڑھائیں اور شیئر کریں، اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. بس اب رمضان کے دن ہیں اور عید کی تیاریاں ہیں. آپ لوگ بھی عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے یقیناً. تو لیکن اس میں آپ ٹائم نکالیں اگر عیدی چاہیے تو. اگر میرے ویوز اتنے کم ہوئے اور آپ لوگ دیکھیں گے نہیں، لائک شیئر نہیں کریں گے، تو پھر میں قرآن دازی کیسے کروں گی. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. جتنے زیادہ سبسکرائبرس آئیں گے ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ ویوز آئیں گے. اور پلیز میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، اور بنا اسکپ کیے ہوئے واچ کریں. جتنے زیادہ ویوز ہوں گے اتنی جلدی قرآن دازی ہوگی. اور یہ میں عید کے بعد بتاؤں گی آپ کو کہ کس دن قرآن دازی کروں گی. تو آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اللہ حافظ.